الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر راستہ کرو، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ کا ہوسٹ انور حسین اتاری آپ کی بارگاہ اقدس میں چینل کے ذریعے سے حاضری کی سعادت نصیب کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج ایک پیاری سی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، جو مولانا تطہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں بہت سارے جاہلانہ باتیں جو ہیں ان کی بھی اصلاح کے لیے ہمیں بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو احباب ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ثواب کی نیت سے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن بٹن آن کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تاکہ آنے والی ہماری جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو چلتے ہیں آج کے سیگمنٹ کی طرف ناظرین کرام۔ تو آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کو باحوالہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فاتحہ خوانی میں پانی وغیرہ یا کوئی بھی شیرنی سامنے رکھ کر کیا فاتحہ کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں، اس کے متعلق آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس بارے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ وغیرہ آیات قرآنیہ پڑھ دی جائیں تو انہیں اس کھانے سے چڑ ہو جاتی ہے اور وہ اس کھانے کو دشمن ہو جاتے ہیں اور اسے حرام خیال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو خدا تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ بکثرت کثیر احادیث اور اقوال ائمہ و معمولات بزرگان دین سے منہ موڑ کر اپنی چلاتے اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جو ہمارا یہ سیگمنٹ چل رہا ہے، یہ آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ یہ وہ ہے کہ فاتحہ میں کھانا پانی یا شیرنی وغیرہ کیا سامنے رکھ کے فاتحہ کی جا سکتی ہے یا کہ ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ دوسرے ہمارے کچھ وہ مسلمان بھائی ہیں جو اپنی جہالت اور توہم پرستی کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کھانا سامنے نہ ہو تو قرآن کی تلاوت اور ایصال ثواب منع ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ میلاد شریف پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ مٹھائی آئے تب ہی تلاوت شروع کریں، یہاں تک کہ مٹھائی آنے میں اگر تاخیر ہو تو گلاس میں پانی لا کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے ان کے جاہلانہ خیال میں فاتحہ پڑھنا جائز ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں اور مصلی پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اگر کھانا آئے تو قرآن پڑھیں۔ یہ سب توہمات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فاتحہ میں کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آیات و سورہ پڑھ کر کھانا یا شیرنی بغیر سامنے لائے یوں ہی تقسیم کر دی جائے تب بھی ایصال ثواب ہو جائے گا اور فاتحہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خلاصہ یہ کہ کھانا پینے کی اشیاء سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ احادیث سے اس کی اصل ثابت ہے، اور فاتحہ میں کھانا سامنے رکھنے کو ضروری خیال کرنا، اس کے بغیر فاتحہ نہیں ہوگی، یہ بھی اسلام میں زیادتی ہے اور وہم پرستی اور خیال خام ہے جس کو مٹانا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 193 تا 195 میں اس سب کی تفصیل و تحقیق کے ساتھ لکھا ہے۔ یوں ہی بعض جاہل عورتوں کے یہ خیالات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فاتحہ کا کھانا مرد نہ کھائیں، بیوہ اور دوسرے عقد والی عورتوں کو بھی اس کھانے سے روکتی ہیں، یہ سب ان کی من گڑت اور تراشی ہوئی باتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اور بھی یہ ہمارے فاتحہ سے
تعلق رکھنے والی جاہلانہ باتیں ہیں، جن میں سے جیسے کبھی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے تو بہت سارے گھروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فاتحہ کی جو یہ کھانا ہے یہ کوئی عورت ہی کھائے گی، یا گھر میں کوئی بچی ہے تو وہ کھائے گی۔ اس میں کوئی منع نہیں ہے اگر وہ عورت کھائے تو، لیکن ایسا شرعاً کوئی فرض واجب یا کوئی ضروری نہیں ہے ناظرین کرام۔ تو ناظرین کرام آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کے حوالے جو ہم نے بات ابھی عرض کی ہے یہ بالکل باقاعدہ کتاب آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے اور بعد میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ یہ غلط فہمی اور ان کی اصلاح مولانا تقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو جہاں سے بھی کسی بک سٹور سے آپ حاصل کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔